لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا میں پروگرام یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت میں قبل آفا کا آپ کو بھرپور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ذاکرہ کرن تقی صاحبہ، جو کہ ہمیں بتائیں گی یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے بارے میں چند ضروری احکامات۔ السلام علیکم ذاکرہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ جی آپ یہ بتائیں گے کہ یوم ترویہ کیا ہے؟ دیکھیے، یوں تو بقرعید ذی الحج کی پہلی سے لے کے 10 تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پہلی سے لے کے 9 تک روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یوم ترویہ جو کہلاتا ہے وہ 8 ذی الحج کہلاتا ہے، اور اس کے روزے کی اہمیت 80 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ اور یہ وہ خاص تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو امام حسین نے اپنا واجب حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ امام جب مدینے سے چلے تھے 28 رجب کو، اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے تھے، اور پھر شعبان، پھر رمضان، شوال، ذیقعد، یہاں تک کہ ذی الحج کو مکے میں اعمال یعنی کہ حج کا آغاز کیا، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ امام وقت کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا۔ تو یہ 8 ذی الحج کی وہی تاریخ ہے کہ جس میں امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، حج کا احرام اتار کر عمرے کا احرام زیبتن کیا۔ تو یہ تاریخ یوم ترویہ کہلاتی ہے، 8 ذی الحج کی تاریخ۔ اچھا، اس دن زیارت امام حسین پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، زیارت امام حسین کی فضیلت شب عرفہ جو کہ 9 ذی الحجہ کی شب ہے، اور 9 ذی الحجہ کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کی جو تاریخیں ہیں وہ بہت زیادہ برکات، فیض و برکات والی تاریخ ہیں، اور ان تمام تاریخوں میں سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہے وہ 9 ذی الحجہ کو حاصل ہے، جسے ہم لوگ یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور اس یوم عرفہ میں امام حسین کی زیارت جو کہ ہمیں مفاتیحوں میں ملتی ہے، خاص جو عرفہ کی زیارت میں ہے، وہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لکھا ہے کہ 1000 حج اور 1000 عمرے کے برابر ہے۔ اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک زیارت اور چھوٹا سا عمل، اس کی اتنی فضیلت کہ 1000 حج اور 1000 جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ تو اس سوال کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اگر وہ سوال کر رہا ہے تو اپنی حیثیت دیکھ کے کر رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک عام شخصیت گناہ گار ہیں، اور ایک چھوٹے سے عمل سے پروردگار عالم ہمیں اتنے فضائل دے رہا ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 لاکھ حج کے برابر ہے اور 1 لاکھ عمرے کے برابر ہے۔ لیکن سوال کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ جو ہمیں اجر مل رہا ہے وہ امام حسین کی فضیلت کی وجہ سے، کہ امام حسین نے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کو انہوں نے اپنے حج کو تو عمرے میں تبدیل کر لیا، لیکن تا قیامت کے لیے ہمیشہ کے لیے حج کو بچا لیا، کیونکہ سازش تھی یزید کی۔ جب امام حج کے ارادے سے آئے تھے تو اس نے پیچھے سے حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا تھا، اور جن کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم امام حسین کو قتل کر دیں گے، اور جب امام حسین کو قتل وہ کر دیتے تو دوسرا ایک گروہ اور تھا جس کا کام تھا ان قاتلوں کو بھی قتل کر دینا۔ اب سوچے، خانہ خدا میں جو کہ امن کی جگہ ہے، وہاں اس طرح خون ریزی ہوگی، اس طرح خون بہایا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر ایک گروہ اور تھا جو یہ اعلان کر دیتا
کہ بس اب خانہ خدا جو ہے وہ پرامن نہیں رہا، امن سے خالی ہو گیا ہے، یہاں خون ریزی ہو گئی ہے، تو بس حج کو ختم کیا جائے، حج کو تعطیل کر دیا جائے۔ اس لیے امام حسین کا آپ کا بہت بڑا قدم، آپ سب جانتے ہیں کہ حاجی ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، ایک ازدحام ہوتا ہے جس میں قاتل کو پکڑنا ناممکن ہے، اور پھر لباس کی بھی کہ سب ایک جیسے لباس میں ہوتے، کوئی نہیں پہچان سکتا، اور بعد میں اعلان کر دیتے بہت سے حاجی آئے تھے ایک جیسے لباس میں تھے، ہم نہیں جانتے کس نے قتل کیا، قتل کرنے والے کو بھی یہ خود قتل کرا دیتے، خون ریزی ہو جاتی۔ تو امام وقت تھے، اور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور پروردگار عالم نے بدلے میں اتنی فضیلت دی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر کربلا میں ہو اور امام حسین کے قبے کے نیچے زیارت امام حسین پڑھتا ہے، تو اس کی اتنی فضیلت کہ وہ 1,00,000 حج کے برابر، 1,00,000 عمرے کے برابر ہے۔ یہاں یہ بات اور میں کلیئر کرتی چلوں کہ اگر کوئی کہے کہ جس کا واجب حج نہ ہو تو وہ بھائی دیکھیں امام حسین کی زیارت مستحب ہے، واجب اگر حج کسی پر واجب ہے تو پھر وہ اس کو ہر حال میں اپنے واجب حج کو انجام دینا ہے، لیکن اگر وہ یہ عمل کرتا ہے 9 ذی الحجہ کو امام حسین کے قبے کے نیچے تو اس کو 1,00,000 اس عمل کے بعد 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا، 1,00,000 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ امام نے ہمیں محروم نہیں رکھا، ہم اگر اپنے گھر سے بھی دیکھیں، ہم کربلا نہیں جا سکتے، ہم اپنے گھر میں بھی اگر اعمال عرفہ انجام دیں، اعمال عرفہ میں جو بہت سارے اعمال ہیں جس میں سب سے زیادہ فضیلت جس عمل کو حاصل ہے وہ زیارت ہم انجام کیسے دیں گھر میں، کیونکہ ہم جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں پہ کیا ایسا عمل کریں کہ حاجیوں میں ان کا نام لکھ دیا جائے؟ بالکل، جو آپ مخصوص ہیں عمل، جیسے آپ غسل کریں اور باقاعدہ تیاری کریں، اپنے گھر میں اہتمام کریں کہ ہم اعمال عرفہ انجام دے رہے ہیں، دعائے عرفہ ہے، اوقات ہیں اس کے، اور دعائیں موجود ہیں، نماز موجود ہے، اور اب تو ہمارے آپ کی آسانی کے لیے ہر بڑے امام بارگاہ میں اعمال عرفہ کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اجتماعی طور پر وہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور مومنین کی کثیر تعداد، خواتین کی بھی اور احباب کی بھی اس میں شریک ہوتی ہے، اور اجتماعی طور پر دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ظاہرہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جس طرح اگر ہم حج پر ہوتے اور حج پہ اگر ہم روز عرفہ اس عمل کو انجام دیتے تو یقیناً اگر ہم اپنے اپنے ملک میں اپنے مقام پہ جہاں بھی جس ملک پہ بھی جو 9 ذی الحجہ جس تاریخ کو ہوگی اسی تاریخ کو یہ اعمال عرفہ انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اچھا، 9 ذی الحج کے روزے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا تینوں دن روزہ رکھ سکتے ہیں، 8، 9، 10 کو، یا ایک دن رکھیں؟ میں نے بیان کیا نا کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پہ لکھا ہے 8 ذی الحجہ کے روزے کی اہمیت اتنی ہے کہ 80 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ اچھا، اب 9 ذی الحجہ کو روزے سے زیادہ اہمیت ہے دعا کی، کہ 9 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے کہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو ایک سائل کی آواز سنی کہ جو کچھ مانگ رہا تھا، تو آپ نے کہا وائے ہو اس پر کہ آج کے دن جب پروردگار عالم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں کی شکم میں بھی ہے تو وہ بھی اپنے پروردگار کے لطف و کرم سے محروم نہیں ہے، تو کہا وائے ہو تجھ پر کہ تو آج کے دن بھی خدا کے علاوہ غیر خدا سے کچھ طلب کر رہا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ دعا مانگنے کی رات ہے، قاضی الحاجات سے مناجات کی رات ہے، شب بھی اور دن بھی دونوں کی اہمیت ہے، شب کی بھی اہمیت ہے، دن کی بھی اہمیت ہے۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کی تمام شب میں عبادت کرے تو 1,70,000 سال کی عبادت کا ثواب ہے ایک شب کا، اور اگر صبح بھی اعمال کرے تو یہ روزے دعا ہے، اس دن توبہ قبول ہوتی ہے، مومنین کی حاجات قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر دعائے عرفہ جو امام حسین کی بزبان کی امام نے اس طرح خدا سے امام مناجات کر رہے ہیں، اس طرح خدا سے طلب کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، خاص طور پر اردو میں پڑھیں نا، تو ہمیں بہت زیادہ لطف آتا ہے۔ بالکل، بے شک۔
بے شک بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اللہ تبارک ہم سب کو اعمال عرفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اس کے لیے کوئی خاص غسل یا کوئی خاص وضو ہے؟ اسی لیے اس روزہ رکھنے کا حکم تو ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر کمزوری کے باعث مومنین دعا میں کمی کر دیں، کیونکہ یہ روزے دعا ہے، یہ روزے دعا ہے، اس دن دعا کرنے کی تاکید ہے. میں نے بیان کیا نا کہ چوتھے امام نے سائل کو کہا وائے ہے تجھ پہ کہ آج تو غیر خدا سے طلب کر رہا ہے، جبکہ آج تو خدا کا دسترخوان وسیع ہے، خدا کا لطف و کرم سب پر ہے، نہ صرف انسانوں پر بلکہ ماں کے شکم میں موجود بچے بھی اس لطف و کرم سے محروم نہیں رہ سکتے. تو آج جو چاہے ساحل کو چاہیے کہ وہ طلب کرے. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر روزہ رکھ کر ہمیں دعا میں مشکل آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ مستحب ہے اس کو چھوڑ دیں، دعا کا اہتمام کریں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اس دن کے حوالے سے آپ کوئی خاص دعا بتائیے کہ کچھ اور دعا ہے جیسے دعائے قبیل ہوتی ہے؟ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ دعائے عرفہ ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح میں موجود ہے. اس کے علاوہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ دعا موجود ہے. اور بس جو امام حسین کی زبان سے ہم کیا خدا کو، خدا کی وحدانیت کو جانیں گے. ہم نے تو خدا کو پہچانا کہ جس طرح ہمارے ائمہ معصومین نے خدا کو ہم سے پہچانوایا کہ جس انداز سے وہ خدا سے مناجات کر رہے ہیں. بس وہی اگر دعا سب سے زیادہ اہم ہے جو اپنے مخصوص وقت میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور اب تو اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے دعا، تو اس کی بہت اہمیت ہے. اگر اجتماعی طور پہ نہیں پڑھ سکیں تو اپنے گھر میں موجود ہے تو آپ پڑھیں اس دعا کو، بہترین ہے. اب میرا نیکسٹ سوال ہے کہ پہلی ذی الحج کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ جی جیسے میں نے بیان کیا کہ ذی الحج کے مہینے میں پہلی سے 10 دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس میں پہلی ذی الحج کی فضیلت یوں خاص ہو جاتی ہے کہ یہ دن مخصوص ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی ابن ابی طالب کی ترویج کا دن ہے. یعنی کہ آج آپ کا نکاح ہوا تھا اور اس دن کا پہلی تاریخ کا تو آپ کو پتہ ہے غسل بھی ہے، پہلی تاریخ کی 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہے، لیکن پہلی ذی الحج کی ایک خاص نماز ہے جو کہلاتی ہے نماز جناب سیدہ. 4 رکعت نماز ہے 2 سلاموں کے ساتھ، کتاب میں آپ کو مل جائے گی مفاتیح میں، تو وہ پڑھی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن شہزادی کی مولا علی کے ساتھ ترویج ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت کا دن بھی پہلی ذی الحج ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ 13 شعبان کو جو عرفہ ہوتا ہے اور جو ہم ذی الحج کے مہینے میں جو عرفہ آتا ہے، ان دونوں عرفات میں کیا مماثلت ہے، کیا فرق ہے، یہ بیان کریں. مماثلت دیکھیے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی شریعت میں ہے یا کوئی دین اسلام کی تاکید ہے کہ آپ کو 13 شعبان کو مرحومین کے گھر جانا ہے جسے ہم عرفہ کہتے ہیں. آپ یقین جانیے میں نے ہر کتاب میں اس کو تلاش کیا کہ مجھے کبھی یہ عرفہ نظر نہیں آیا. نظر آئے تو اعمال عرفہ 9 ذی الحج کہ جو ہم ذی الحج کے مہینے میں اعمال عرفہ کہلاتے ہیں وہ ہم انجام دیتے ہیں. ہاں اگر اسے کوئی عرفہ کہا جاتا ہے تو یقیناً ہمارے بزرگوں کا کوئی طریقہ کار رہا ہوگا اور بزرگ جایا کرتے ہوں گے، لیکن مرحومین کے گھر تعزیت کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ فقط 13 شعبان کو جائیں یا 14 شعبان کو جائیں، آپ جس تاریخ کو بھی جا سکتے ہیں. لیکن جب ہم عرفے کی بات کرتے ہیں تو عرفے سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یوم عرفہ، شب عرفہ، جو کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے جسے ہم روز عرفہ کہتے ہیں. اور شب 9 یعنی شب 9 ذی الحج جسے شب عرفہ کہتے ہیں. شب میں بھی زیارت امام حسین کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور روز عرفہ میں بھی امام حسین کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میں نے بیان کیا کہ 170 سال کی عبادت کے برابر ہے اس دن جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنا. اور شب میں بھی دن میں بھی زیارت امام حسین
پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. 1000 حج اور 1000 عمرے کے برابر ہے. تو ہمیں تو کتاب میں یہی نظر آتا ہے روز عرفہ اور شب عرفہ. اور اگر اس عرفے کو اس عرفے سے آپ کچھ مماثلت کرتے ہیں تو یقیناً وہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہوگا جو بزرگ ہمارے جایا کرتے تھے. لیکن جب بات کی جاتی ہے یوم عرفہ کی تو ہمیں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہی نظر آتا ہے. جی بہت شکریہ ذاکرہ صاحبہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہماری ینگ جنریشن جو مجھے سن رہی ہے مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں بہت اچھے. اور اگر آپ میں سے ویورز کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ سب ضرور بتائیں. اسی کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك